جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सर, गुजारिश ऐसे है कि जो कुछ हुआ कल आपने देखा। मेरा ध्यान, अपना देखने का स्टाइल होता है हर बंदे का, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। मैं एक चीज सोच रहा था कि हम लोग जो हैं, हम कौन लोग हैं। मुझे मौका मिला अपने वालदैन के साथ टाइम गुजारने का, मेरे अपने वालिद साहब के साथ, उनकी जिंदगी के जो चंद के आखिरी लम्हात थे वो भी अपनी वालदा के साथ भी। मैंने एक चीज देखी, जो मैंने ऑब्जर्व की, वो ये थी कि जब इंसान इस दुनिया से जाने लगता है, या उसको ये एहसास हो जाता है कि ये दुनिया टेम्परेरी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, या मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, उसका एटीट्यूड, उसकी चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। टोटली चेंज हो जाती है। मैं एज के साथ साथ जिस तरह जो आई एम ग्रोइंग ओल्ड नाउ, एंड आई स्टार्ट रियलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, कि हम लोग जो हैं, इंसान जो है, जब उसके अंदर ये एहसास बढ़ जाए कि दुनिया फानी है, ये दुनिया वक्ती है, टेम्परेरी है, तो उसके अंदर कुछ चीजें डेवलप करती हैं, उसके अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं। और जब एक शख्स को ये एहसास हो जाए कि उसने अब मरना नहीं है और उसने हमेशा हमेशा रहना है, तो उसके एटीट्यूड में, उसकी चीज़ों में बहुत फ़र्क आ जाता है। ये चीज़ मैंने देखी अभी, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसले करवाए, ये आईएसआई का तैयार किया हुआ एक तरमीम थी, जिस पे नदीम अंजुम साहब ने बहुत सारा काम किया। उसके बाद फिर आने वाले जो मलिक साहब हैं आईएसआई के, उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया बल्कि इसके ऊपर। उन्होंने बल्कि आसिम ने को कहा कि तू तो नदीम अंजुम ते चवल आदमी, तो पता क्या नहीं, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰਪੁਣਾ मैं करना, तो सोच होगी ਤੁਹਾਡੀ। तो उन्होंने उसको बढ़ाया। मलिक साहब जो हमारे आज जो डीजीआईएसआई अब के हैं, उन्होंने बढ़ाया उसको, और उन्होंने अंदर घुस गए, इसके ऐवान के अंदर घुस गए, जो लोगों के साथ आपको किया, उन्होंने एमएनएज एमपीज को उठाया, जो कुछ भी वारदात उन्होंने की, बदमाशी, खुल्लम खुल्ला बदमाशी उन्होंने की, और उन्होंने कराने की कोशिश की। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों की बात तो, आपकी आवाज़, आपकी चीखें, ये जो अब जो तरमीम हुई हैं, जो एक्चुअल तरमीम थी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी रिजेंटमेंट थी, पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ थी, वरना ये शायद और भी सख्त तरीके से लागू होती। बहरहाल बात कहीं और जा रही है। बात मैं ये करना चाह रहा था कि इंसान जब इस दुनिया के साथ अटैच होता है, तो वो उसके रवैये क्या होते हैं, जब वो डिटैच होता है उसको साथ साथ, उसके रवैये क्या होते हैं। इमरान खान के जो एटीट्यूड्स हैं, इमरान खान को जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा है, उस बंदे को यकीन है कि वो एक अल्लाह की ज़ात के आगे जवाबदेह है। ही इज़ आंसरेबल टू समबडी। कोई है जिसे हम अल्लाह ताला कहते हैं, खुदावंद करीम कहते हैं, जो कि इस कायनात का मालिक है, उस पे इमरान खान का जो बिलीव है, वो उसकी, इमरान खान के एटीट्यूड्स, इमरान खान की चीज़ें, इमरान खान के किए हुए इक़दामात, तमाम के तमाम ये चीज़ साबित करते हैं कि इमरान खान जो है, उस चीज़ पे, अल्लाह पे ईमान है कि अल्लाह है, अल्लाह एग्ज़िस्ट करता है। उसके एटीट्यूड एग्ज़िस्ट कर, वो एग्ज़िस्ट, उसके अमाल बताते हैं वो, कि क़यामत है, क़यामत एग्ज़िस्ट करती है, क़यामत में मैं जाके जवाबदेह हूँ किसी चीज़ को, तो उसके मुताबिक उसके एक्शंस, उसके रिमार्क्स, उसकी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तबका है, जिनको हमेशा-हमेशा यहाँ पे रहना है, जिनके ज़हन के किसी एक कोने में ऐसा चीज़ नहीं है कि मौत नाम की भी कोई चीज़ है, या मैं किसी के आगे आंसरेबल हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ। उनके इक़दामात और तरह के हैं। उनके इक़दामात वो हैं जो शहबाज शरीफ करेगा, नवाज़ शरीफ करेगा, आसिम मुनीर करेगा, बिलावल करेगा। ये एक ऐसा तबका है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि खुदावंद करीम पे भी ईमान नहीं रखते। उनको क़यामत की कोई कोई एहसास नहीं है कि क़यामत आएगी या नहीं। ये 2 पैरेलल चीज़ें हैं। अपोज़िट चीज़ें, सॉरी, ये दोनों अपोज़िट चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको, आपके मिज़ाज में, आपकी चीज़ों में वो चीज़ें अक्स करनी शुरू हो जाती हैं। आपकी बिलीव जो है, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती है कि वो आपको कोएग्ज़िस्ट करती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप कुरान पाक पे हलफ़ उठाते हैं, या आप किसी भी चीज़ पे हलफ़ उठाते हैं, तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला को हाज़िर-नाज़िर जान के मैं ये बात कर रहा हूँ, या मैं वादा करता हूँ। तो मेरा सवाल ये है उन उलमाए कराम से, कि आप जब ये कोई बंदा ऐसा सवाल करे, तो वो क्या मुसलमान रह गया या नहीं रह? ये तो खैर मैंने ज़मीनी से बीच में सवाल कर दिया, बाद में फिर उसी तरफ आता हूँ। पहली वाली बात पे कि 2 तरह की जो मैंने ऑब्ज़र्व की ना, जब देखी कि मैंने चीज़ें, और अब मैं जो देख रहा हूँ, हमारे इर्द-गिर्द हो रहे हैं, मुझे इसमें अब कोई रत्ती बराबर शक नहीं रह गया कि ये जो एक मजमूआ है लोगों का, इन लोगों के दिमागों में हमेशा-हमेशा रहना है, और ये अल्लाह ताला पे इनका रत्ती बराबर ईमान नहीं है। ये कुफ़ार में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मुँह से कलमा, प आपकी नमाज़ नहीं होती जब तक आप उसकी नियत ना करें।
مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ مذاق میں بات کی، کہتا مجھے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، تو میرے باپ نے غصہ کرنا تو میں نماز میں نے کہا یہ اللہ پاک نیت تے میری کوئی نہیں ہے، لیکن اپنا پیو نے خان واسطے پڑھنے ہیں، میں جویں دی بھی پڑھدا پیا اللہ میں میری قبول کر لی۔ تو یہ تو میں نے ضمنی طور پہ ایک سرسری طور پہ آپ کو بات بتائی، تو یہ وہ بھی نہیں کرتے، یہ اتنا بھی نہیں کرتے کہ اللہ پاک ہماری نیت نہیں ہے کہ قرآن پہ حلف اٹھانے کی یا تمہیں مان دے، یہ اپنے دل میں ایسی کوئی بات نہیں کرتے، مجھے 100% یقین ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے نام ملک کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک ہے جی، اب اس میں ہم کر کے رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں کہ ہم جو ظلم بربری اب اتنے بار بار اب ریپیٹ کیا کروں کہ لوگوں کو ننگا کیا، یہ کیا، وہ بات بار ریپیٹ کرنے والی بات ہے، سنگل لائنر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور بربری اس دور میں چل رہی ہے وہ صرف وہی لوگ کر سکتے جو کہ غیر مسلم ہوں۔ مسلمان یہ کام کر نہیں سکتا، اللہ پہ ایمان کرنے والا یہ کام کر نہیں سکتا۔ جب آپ کا اللہ پہ ایمان ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ آنسریبل ہے کسی کو، تو آپ کے رویے ڈیفرنٹ ہوگا۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے جا کے پکڑ ہوگی تو آپ کے رویے ڈیفرنٹ ہوگا۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ ایمان ہی نہیں رکھتے، یقین ہی نہیں رکھتے، تو پھر آپ کو کس بات کا خوف، آپ کی ایکشن چینج ہوتا ہے۔ یہ جو میرا کہنے کا یہ سارے ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم لا دین قوتوں کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ عاصم منیر، ہمارے سارے کے سارے جرنیل، ہمارے سارے کور کمانڈر، یہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ اکبر کا نعرہ صرف سنانے کے لیے لگاتے ہیں۔ جو شخص قرآن پہ حلف رکھ کے مکر جائے، جو چاہے وہ ایم این اے ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو، جب وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مکر جائے تو اس کا مطلب یہ اس نہ کتاب پہ ایمان ہے، نہ اس کتاب کو بھیجنے والے پہ ایمان ہے۔ تو بتانے کا مقصد میرا صرف اس وقت یہ ہے کہ اس چھوٹے سے ویلاگ میں کہ آپ کا مقابلہ لا دین قوتوں سے ہے۔ میں ان تمام مسلمان پاکستان کے رہنے والوں سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ان تمام علماء کرام، اچھا علماء کرام میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن وہ ہماری امامت بھی کروا رہے ہیں اور وہ چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ پہ بلیو کرتے ہوں، ان کو پتا ہو کہ ہم نے کسی جگہ جا کے جواب دے ہیں، ہمارے کوئی اللہ تعالیٰ نام کی کوئی چیز، کوئی ذات ایگزسٹ کرتی ہے، تو پھر ان کے بھی رویے ڈیفرنٹ ہوں۔ اور جو بلیو کرتے، تمام علماء کرام کی بات نہیں میں کر رہا، جو بلیو کرتے وہ بات بھی کرتے ہیں۔ جب تک یہ چیز آپ اس چین میں نہیں لائیں گے، آپ ان سے لڑ نہیں پائیں گے۔ اب آپ نے ذہن میں یہ بات بٹھائیں پاکستان کی قوم کہ یہ لا دین ہے، یہ ہمارے جرنیل یہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے جو جتنے بھی آیات کے نیچے اوپر آیات لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام لگے ہوئے ہیں، ان کے نیچے بیٹھ کے قرآن پہ حلف لگا کے جو باتیں کر رہے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، اور سارے جھوٹ کے ووٹ دیے ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کامیابی حاصل کر لی، یعنی چوری کی، واردات ڈالی، لوگوں کے ووٹ سے حکومت بنائی، اور کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم، یعنی اللہ پاک ان کو چوری کی تربیت دے رہے ہیں، یعنی تہمت باندھ رہے ہیں وہ خدا کی ذات پہ، تہمت لگا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ یعنی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ آپ چوری کر کے حکومت میں آ جائیں یا لوگوں کے ووٹ چوری کر لیں۔ امانت میں خیانت ہے ووٹ چوری کرنا۔ ایک بندے نے آپ کو امانت دی ہے، آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں، جا کے ووٹ کسی کا تھا کسی اور کو جا کے دے رہے ہیں، تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ تو ہم بہن، میرا یہ ساری بات کا اتنے کا لب لباب یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مقابلہ پاکستانی قوم کا مقابلہ لا دین قوتوں سے ہے، ایسی قوتوں سے ہے جو شیطانی قوتیں ہیں۔ ان کا سربراہ عاصم منیر ہے اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تمام کور کمانڈرز ہیں۔ جب تک ان کور کمانڈرز، ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جب تک کو اپنے عمل سے یہ ظاہر نہیں کرتا، اس بات کا اظہار نہیں کرتا، اس کے عمل سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ لا دین اور ایمان فروش آدمی ہے۔ اب عمران خان کی طرف آئیں، عمران خان کے ہر اقدام سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک مومن ہے، وہ ایک کمپلیٹ وہ شخصیت ہے جس کا علامہ اقبال نے ایک مومن کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ اس بندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو آیت تھی، ہم صدیوں سے پڑھتے آ رہے تھے، اپنے نمازوں میں پڑھتے آ رہے تھے، ریگولرلی پڑھتے، لیکن اس کو اتنا اس نے ریپیٹڈلی اتنا ورد کیا، اس لیول پہ ورد کیا کہ یہ آیت اس کی شناخت بن گئی۔ اب کسی کے سامنے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تو پی ٹی آئی دا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک آیت جو تھی، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک آیت سے بندے کی شناخت کری، اس سے زیادہ اس کے مومن ہونے کی کیا نشانی ہوگی؟
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جس نے بات کی، اس سے زیادہ مومن ہونے کی نشانی اس کی اور کیا ہوگی؟ جو مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں اترے، اس سے زیادہ اس کی زیادہ مومن ہونے کی نشانی اور کیا ہوگی؟ احترامن وہ ننگے پاؤں اترے، اس سے زیادہ کسی بندے کی کیا نشانی ہوگی مومن ہونے کی کہ اس نے دنیا کے بڑے پلیٹ فارم پہ یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو گئے، بتایا کہ ہمیں کتنا دکھ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے پیغمبر سے کوئی بھوک بات کرتا ہے۔ دیٹ واز عمران خان۔ اب اس کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ امینڈمنٹ آ گئی، چیزیں آ گئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام حسین کے ساتھ بھی بہت کم لوگ تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حق، میں کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہا، خدا نہ خواستہ، بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان حق پہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ حق پہ ہیں، اور آپ کی بخشش، آپ کے آنے والے نسلوں کی بخشش اسی بات پہ ہوگی۔ اور جو لوگ اس جنگ میں جہاد، یہ نہیں کہ بندوق لے کر کے جہاد ہوتا ہے، یہ جو پریکٹیکل جہاد ہے، اس جہاد کی جن لوگوں نے قربانیاں دیں، ان تمام ایم این ایس، ایم این ایس کو، جن نے اپنے کاروبار تباہ کروا لیے، اپنے بچے اغوا کرا لیے اور دل و جان کے ساتھ کھڑے رہے، سچ کے ساتھ۔ دیکھیں آپ نے سچ کا ساتھ دیا، آپ سچ کے ساتھ کھڑے تھے، یہ تمام ایم این ایس، ایم پی ایس یہ سچ کے ساتھ کھڑے تھے کہ مطلب اللہ کے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ اللہ خود خدا ہے، سچ کا خدا ہے۔ اور یہ تمام کے تمام جو لوگ جو جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، فراڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں فتح آپ ہی کی ہوگی، لیکن فتح کے لیے ضروری نہیں ہے، اس فتح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ امام حسین کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا، ان تمام کے گلے کاٹے گئے تھے، لیکن وہ آج تک، اب تک اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی وہ لوگ سرخرو ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ میں چلے گئے جہاں پہ ہم نے 60-70 سال کی زندگی کے بعد چلے جانا، اور بلند مقامات جو ہیں ان لوگوں کو مل گئے ہیں۔ تو آپ لوگ سچ کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سچ کے ساتھ ہیں، اور آپ کا لا دین قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے اگلی دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کیا جائے۔ یہ تو چھوٹی سی دنیا، اگر ہمیں یہاں پہ کامیابی نہیں بھی ملتی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مل جائے گی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے گی اللہ کی مرضی، لیکن سچ کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑنا، عمران خان کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔